بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جی، اور جو بنیادی ٹاپک اس وقت چل رہا ہے وہ ہے بینگ کانشیس آف آور انٹرنل پروسیسز۔ اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلا ٹاپک جو لیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ملٹی ڈائمینشنل سیلف ہے، آور ملٹی ڈائمینشنل سیلف۔ ملٹی ڈائمینشنل سیلف کے بعد ہم نے جو دوسری چیز دیکھی تھی آور بینگ اویئر آف آور انٹرنل پروسیسز میں، اس میں دیکھا تھا کہ ہماری کچھ انکانشیس پروکلیوٹیز ہیں۔ اس میں پہلی پروکلیوٹی جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہماری ٹینڈنسی ٹو ایبسٹریکٹ ہے، ہم کس طرح سے ایبسٹریکٹنگ کرتے ہیں۔ دوسری چیز تھی ہمارے مینٹل پیٹرنز، اور آج جو ہم تیسری چیز شروع کر رہے ہیں وہ ہیں ہماری کوگنیٹو ڈسٹارشنز۔ میں آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کرتا ہوں جی۔ یہ انکانشیس پروکلیوٹیز کا تیسرا حصہ ہے جس کا عنوان ہے کوگنیٹو ڈسٹارشنز۔ سب سے پہلا جو اس میں سوال پیدا ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ کوگنیشن ہے کیا؟ واٹ از اٹ دیٹ وی کال کوگنیشن؟ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ جو کوگنیشن کی معروف تعریفیں ہیں جس طرح سے انہوں نے ڈیفائن کی ہے وہ شیئر کر رہا ہوں جی۔ نمبر 1، یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ڈکشنری چھپی ہے، اور ڈکشنری آف سائیکالوجی، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوگنیشن از دا مینٹل پروسیسز انوالوڈ ان تھنکنگ، نوئنگ، لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ ہماری سوچ، معلومات، جو سیکھا ہم نے اور جو ہمارا فہم ہے، ان چیزوں میں جو مینٹل پروسیسز انوالوڈ ہوتے ہیں ان کو کوگنیشن کہتے ہیں۔ اور یہ پروسیسز کیا ہیں؟ دے انکلوڈ اٹینشن، پرسیپشن، میموری، لینگویج، پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ یہ جو پروسیسز ہیں یہ تھنکنگ، نوئنگ، لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ کے مینٹل پروسیسز ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک بڑی مشہور کتاب تھی، میرا خیال ہے کوگنیٹو ڈسٹارشنز کے ہی نام سے، کوگنیٹو سائیکالوجی کے نام سے، آئزنک اور کین کی ڈیفینیشن ہے یہ کہتی ہے کہ کوگنیشن انوالوز دا ایکوزیشن، اسٹوریج، ٹرانسفارمیشن اینڈ یوز آف نالج۔ آپ ایکوائر کرتے ہیں، یہ ایکوزیشن جو ہوتی ہے یہ ہماری عام طور پر سینسری پرسیپشن سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں، اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، انکوڈ کرتے ہیں ایک طرح سے، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری ہی چیزیں جو ہیں یہ کوگنیشن کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن بھی ہم لے لیتے ہیں کہ کوگنیشن از آل دا پروسیسز بائی وچ دا سینسری ان پٹ از ٹرانسفارمڈ، ریڈیوسڈ، ایلیبریٹڈ، اسٹورڈ، ریکورڈ اینڈ یوزڈ۔ ریڈیوسڈ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم تمام چیزیں جس طرح ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ساری چیزیں ایونٹ کی نوٹس نہیں کر رہے ہوتے، انہی چیزوں کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں اہم ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہماری مثال کے طور پر میموری لاس ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر سے ہم کچھ حصہ اس کا بھول گئے ہیں، ایک ہے جو ہم نے نوٹس نہیں کیا، ایک ہے جو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزوں سے جو سینسری ان پٹ ہے اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے۔ ایلیبریٹڈ، اسٹورڈ، ریکورڈ اینڈ یوزڈ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز رکھی ہیں، ان کی کچھ کامن تھیمز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کر رہی ہیں یہ۔ نیئرلی آل ڈیفینیشنز ڈسکرائب کوگنیشن ایز اے پروسیس آف ہینڈلنگ انفارمیشن، ٹیکنگ ان سینسری ان پٹ، انٹرپریٹنگ اٹ اینڈ یوزنگ اٹ ان ویریئس ویز۔ جو ہماری سینسز سے ہمیں مل رہی ہے، ڈیٹا مل رہا ہے، اس کو ہم نے ایکوائر کیا ہے، اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسٹور کر کے اس کو ہم نے یوز کیا ہے۔ دوسری چیز اس میں ملٹیپل کمپوننٹس ہیں، یعنی ان ساری ہی ڈیفینیشنز میں کوگنیشن کوئی ایک چیز یا ایک کام نہیں ہے، بلکہ کوگنیشن کمپرائزز نیومرس فنکشنز، فار ایگزامپل اٹینشن، میموری، پرسیپشن، ریزننگ، لینگویج، آل ورکنگ ٹوگیدر۔ یہ سب کچھ اکٹھے کام کر رہا ہے اس میں۔ تیسری چیز اس کا مقصد اور اپلیکیشن ہے، ویدر فار پرابلم سالونگ، ڈیسیژن میکنگ اور کمیونیکیشن، کوگنیشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکٹنگ اپان دا ورلڈ۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے دنیا سے، اس کو کسی شخص سے، ہم اپنے سے باہر سے جو کچھ مل رہا ہے
اس کو سمجھنا اور اس کو یوز کرنا، یہ ہے اصل میں کوگنیشن۔ اس میں کوگنیٹیو فنکشنز جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ دے دیں کہ جو فنکشنز اس میں انوالوڈ ہیں۔ نمبر ون، ہماری پرسیپشن۔ پرسیپشن از ہاؤ وی انیشلی ٹیک ان انفارمیشن۔ ایک چیز کو میں کیا میننگ دے رہا ہوں، پرسیپشن میں یہ چیز شامل ہو جائے گی۔ اٹ از ہاؤ وی انیشلی ٹیک ان انفارمیشن فرام دا ورلڈ تھرو آور سینسز، سائٹ، ہیئرنگ، ٹچ۔ اس کو جس طرح سے میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں اس کو پرسیپشن کہتے ہیں۔ نمبر دو، اٹینشن۔ اٹینشن ڈٹرمنز which information we consciously process at any given moment۔ ہم کس کس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں، وہ چیز ہم نوٹس میں لائیں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں، جس طرح ہم نے ایبسٹریکٹنگ میں بھی دیکھا تھا، باقی چیزیں ہمارے نوٹس میں نہیں آئیں گی۔ Attention ensures that we allocate mental resources to what seems most important or relevant by selectively focusing on certain stimuli while filtering out others۔ یعنی جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ہم ان پر فوکس کریں تاکہ باقی چیزوں کو ہم فلٹر آؤٹ کر دیں، یہ اوور برڈن نہ کریں اپنے دماغ کو۔ یہ آٹومیٹیکلی ہم اس طرح سے، یہ ہماری یہ بھی پروکلیوٹی ہے ہماری، ہاؤ وی فلٹر آؤٹ انفارمیشن۔ نمبر تین، یہ جس کو میموری کہتے ہیں۔ وی یوز میموری ٹو انکوڈ، اسٹور اینڈ ریٹریو انفارمیشن۔ یہ تینوں ہی کام کر رہی ہے۔ ہم نے اس کو اسٹور بھی کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی مٹیریل فارم میں تو اسٹور نہیں ہو رہی، اس کو ہم انکوڈ کر کے، چاہے وہ امیجری میں، چاہے وہ ورڈز میں، لینگویج میں، ہم انکوڈ کرتے ہیں، پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں، اور پھر جب ضرورت ہے اس کو ریٹریو بھی کرتے ہیں۔ ریٹریو انفارمیشن اوور ٹائم۔ وین وی لرن سم تھنگ نیو، memory helps us retain that knowledge so we can use it later, whether a few seconds from now, which is short-term memory, working memory, or years into the future, long-term memory۔ نمبر چار، یہ کہ اس پورے پروسیس میں لینگویج انوالوڈ ہے۔ لینگویج provides a structured way to label and organize thoughts and convey ideas to others۔ یعنی اسٹور کرنے میں بھی لینگویج انوالوڈ ہو جاتی ہے اکثر، اور پھر اس کے ریٹریول میں بھی لینگویج انوالو ہو جاتی ہے۔ اٹ آلسو ہیلپس us process information more effectively۔ For instance, labeling concepts with words or phrases can aid comprehension and recall۔ نمبر پانچ، decision making and problem solving۔ These functions come into play when we face challenges or need to make decisions۔ By applying logic, strategies, and mental models, we process stored and incoming information to arrive at new conclusions, generate solutions, or plan actions۔ جو کچھ بھی ہم نے اس کے لیے یوز کرنا ہے، جو سچویشن پیش آ گئی ہے، وہ ہم میموری سے اپنی نکال کر، یہ سب ہمارے کوگنیٹو فنکشن ہیں۔ اینڈ نمبر سکس از لرننگ۔ Learning is interwoven with all the other cognitive functions, shaping how we perceive, attend to, remember, and reason about information۔ Every time we learn, we modify existing knowledge, refine our mental models, or develop new skills, which feeds back into how we store and use information in the future۔ یہ cognitive functions ہیں۔ یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس تک ریسٹرکٹڈ ہے کہ ہم کوگنیشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہم نے یہ جانا کہ کوگنیشن سینسز سے ملنے والی انفارمیشن کو آپ نے جس طرح انٹرپریٹ کیا ہے، اس کو جس طرح سے ریڈیوس کیا ہے، جس طرح سے اس کو سمجھا ہے، جس طرح سے اس کو اسٹور کیا ہے، جس طرح سے اس کو ریٹریو کیا ہے، اور جس طرح سے اس کو یوز کیا ہے، ان ساری ہی چیزوں پر کوگنیشن کا ورڈ ان سارے پروسیسز کے لیے بولا جاتا ہے کوگنیشن کا۔ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے، اس میں چونکہ کوگنیشن ایک بہت ہی اہم چیز ہے، بیسیکلی کوگنیشن ہی پہ بیسڈ ہے، اس وجہ سے ہم اس کوگنیشن کی ڈیفینیشن پہ آج رک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے نیکسٹ سیشن میں کہ یہ جو کوگنیشن ہے، ہماری انسان کی جو کوگنیشن ہے، اس میں جو پیٹرنز وجود میں آتے ہیں، یہ آتے کیسے ہیں۔ اینڈ فرام دیئر وی ول بی موونگ ٹورڈز کوگنیٹیو ڈسٹارشنز انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ آپ کا سب کا بہت شکریہ۔